میں ایک آیت کا ریفرنس دوں گا، قرآن میں کوئی کوشچن نہیں ہے تو قرآن مجید میں جیسے شہید ورڈ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اور ہمارے معاشرے میں بھی شہید جو ورڈ ہے وہ بہت استعمال کیا جاتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں مسلسل شہید اور شہداء کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے میں ایک آیت کا ریفرنس دوں گا قرآن مجید میں، سورہ جو زمر 39 ہے، اس کی 69 نمبر آیت ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے شہید ورڈ استعمال کیا اور پلورل میں استعمال کیا ہے، شہید یعنی شہداء۔ شہید کا پلورل شہداء ہوتا ہے۔ تو میں چند آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو اس میں آپ کو شہید ورڈ پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ شہید اور شہداء کا جو ورڈ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا ہوا ہے، لیکن جو کانسیپٹ ہم سنتے آ رہے ہیں اس کانسیپٹ میں استعمال نہیں کیا۔ اور وہ کانسیپٹ جو ہے جو ہم سنتے آ رہے ہیں وہ یہودی مذہب میں سب سے پہلے استعمال کیا گیا، اس کے بعد کرسچینٹی میں استعمال کیا، اور اس کے بعد جو ہمارے جو اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اسلام کے جو فرقے ہیں، کیونکہ جتنے بھی فرقے ہیں وہ قرآن مجید سے کوئی ڈیفینیشن لیتے ہی نہیں ہیں۔ تو قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلم کا جو کانسیپٹ لکھا ہے اس کی ساری ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان کی ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے میں قرآن مجید سے پہلے کوٹ کرتا ہوں کہ عربک ورڈ شہید اور شہداء کا استعمال کیا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اور عربز میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی جو روٹ کاز ہے وہ یہودی مذہب سے، پھر عیسائی، پھر مسلمانوں میں جس طرح یہ چلتا آ رہا ہے، اور یہ سکھ بھی استعمال کرتے ہیں اپنے لیے، اپنے مذہب میں سکھ بھی استعمال کرتے ہیں، اور وہ سکھ تو پنجابی میں شہید ورڈ ہی استعمال کرتے ہیں، اور وہ بھی اسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں سورہ زمر 39 آیت نمبر 69 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، وَوُضِعَ الْکِتَابُ، اور الکتاب رکھ دی جائے گی، وَجِیَّ بِالنَّبِیِّینَ، اور نبیوں کو لایا جائے گا، وَالشُّہَدَاء، اور گواہوں کو لایا جائے گا، وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، وَهُمْ لَا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس آیت میں جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے اس میں ورڈ آیا شہداء، یہ شہید کا پلورل ہے۔ تو اس میں اس کا مطلب ہے گواہ، یعنی پلورل میں وٹنسز، انگلش میں کہتے ہیں وٹنسز۔ تو یہ جو پہلی آیت میں نے کوٹ کی ہے اس میں یہ بات شہداء ورڈ اللہ نے استعمال کیا، اور اس کے معنی ہیں گواہ، وٹنسز۔ اب میں ایک اور آیت کوٹ کرتا ہوں، سورہ الحج 22 آیت نمبر 78، کیونکہ جو پیچھے جو میں نے بھی آیت کوٹ کی ہے، اگر اس آیت کو شہداء ٹرانسلیٹ کر دیا جائے اور اس کے آگے گواہ نہ لکھا جائے تو پڑھنے والے کو کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ شہداء جو ورڈ ہے یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوا ہے۔ وہ یہی سمجھتا رہے گا جو ہمارے معاشرے میں شہداء کے معنی بتائے جا رہے ہیں اور شہداء کی جو ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے یہ اسی پرپس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سورہ زمر 39 آیت نمبر 69 یہ وہ کی آیت ہے جس کی بیسس کے اوپر لوگ اس کو شہداء جو ہیں اس کو اسی کانسیپٹ میں آپ کو بتا سکتے ہیں۔ تو اور آپ دیکھیں گے تو قرآن مجید میں جب اس کو ٹرانسلیٹ بھی جو ہے وہ شہداء کر دیتے ہیں اکثر۔ اب اس میں جب کو مزید جب ہم اس کو دیکھیں گے تو یہ ورڈ قرآن مجید میں سورہ الحج 22 آیت نمبر 78 میں بھی آیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور جہاد کرو اللہ میں جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تم سب کو چن لیا ہے، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس نے دین میں تم سب کے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی، ملت ابیکم ابراہیم، یہ ملت ہے تمہارے باپ ابراہیم کی، ہوا سماکم المسلمین، اس نے یعنی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، من قبل پہلے سے، وفی حاضہ، اور اس میں اس کتاب میں، لیکون الرسول شہیداً علیکم، تاکہ رسول تم پر شہید ہو جائے۔
تو یہاں پر جو شہید ورڈ آیا ہے اس کا مطلب ہے ٹرانسلیشن جب اس کا کریں گے تو یہ شہید ہو جائے یعنی گواہ ہو جائے، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہ۔ تو شہید اور شہداء اس آیت میں دونوں ورڈ آ گئے۔ شہید کا مطلب رسول تم پر شہید ہو جائے، یعنی یہاں پر ٹرانسلیشن کرنی پڑ جائے گی کہ رسول شہید ہو جائے تم پر، یعنی رسول گواہ ہو جائے تم پہ، وٹنس ہو جائے علیکم وتکونوا شہداء، اور تم ہو جاؤ شہداء۔ اب یہاں پر بھی ٹرانسلیشن کرنی پڑ جائے گی کہ تم ہو جاؤ گواہ، وٹنسز علی الناس، اوپر لوگوں کے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے سورہ حج 22 آیت نمبر 78 کہ جو شہداء ورڈ سورہ زمر 39 آیت نمبر 69 میں ہے وہ گواہوں کی بات ہو رہی ہے، اور وہ گواہ کون ہوں گے؟ جیسے رسول ہم پر یہ آیات تلاوت کر کے گواہ ہیں، اور ہم لوگوں کے اوپر آیات تلاوت کر کے گواہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہا ہے کہ شہید یعنی شہید اور شہداء کے جو معنی ہیں، ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ گواہ کے معنی میں سنگولر اور پلورل۔ ایک اور آیت ہے قرآن مجید میں، سورہ الانعام 6 ہے، اس کی 19 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ایو شیئن اکبر شہادہ، کہہ دو سب سے بڑی شہادت کیا ہے۔ اب شہادت بھی ورڈ ہمارے یہاں استعمال کیا جاتا ہے کہ شہادت، اس کو شہادت پا گیا، اس کو شہادت مل گئی جناب، تو یہ شہادت ورڈ بھی ہمارے یہاں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر جب شہادت جب ورڈ ہم دیکھیں گے تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شہادت کا جو معنی کیا ہے، تو یہ اسی سینس میں آئے گا۔ اس کا روٹ ورڈ بھی وہی ہے، شین ہے یعنی ہا کہتے ہیں عربک میں، اور دال، تو شہادہ جو ورڈ ہے اس کا یہ روٹ ورڈ ہے، اسی سے شہید بنتا ہے، اسی سے شہداء بنتا ہے، اسی سے شہادت بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے قل ایو شیئن اکبر شہادہ، کہہ دو کون سی چیز سب سے بڑی شہادت ہے، یعنی گواہی ہے۔ قل اللہ، کہہ دو اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ گواہ ہے، شہید ہے میرے اور تم سب کے درمیان۔ وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ، یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے، لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ میں اس کے ذریعے خبردار کروں جہاں تک بھی یہ پہنچے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، اب دوبارہ وہی شہادہ ورڈ جو ہے اس کے سے ایک مزید یعنی ڈیریویٹو ورب استعمال ہوا ہے، أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم گواہی دیتے ہو، لَتَشْهَدُونَ ضرور تم گواہی دیتے ہو، أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہے۔ قُل لَا أَشْهَدُ، کہہ دے نہیں میں گواہی دیتا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس ورڈ کو دیکھیں، پہلے شہادت ورڈ کیا استعمال کیا، پھر شہید استعمال کیا، پھر تشہدون استعمال کیا، اور اشہد استعمال کیا۔ تو یہ سب شین ہے دال ورڈ جو ہے یعنی روٹ ورڈ جو ہے اس کا اسی سے بنے ہوئے، یعنی شہادت گواہی، شہید گواہ، اور تشہدون جو ہے تم گواہی دیتے ہو، اور اشہدو میں گواہی دیتا ہوں۔ قل انما ہوا الہ واحد، کہہ دے بس وہ اللہ جو ہے وہی الہ واحد ہے، واننی بری مما تشرکون، میں اس سے بری ہوں جس سے تم شرک کرتے ہو۔ اب یہ آیتیں میں نے اس لیے کوٹ کی ہیں کیونکہ سورہ زمر 39 آیت نمبر 69 جو ہے اس آیت کے اندر اس کو اگر ٹرانسلیٹ کوئی کر کے بتائے گا لوگوں کو کہ وہ شہداء کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے وہ قرآن کی اس آیت میں لکھا ہے، تو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں نے سورہ حج 22 آیت نمبر 78 جس میں شہید اور شہداء ورڈ دونوں آیا، اور دونوں یعنی یہ دونوں ورڈ جو ہے گواہ کے سینس میں گواہ کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے اس کی، اور سورہ الانعام 6 آیت نمبر 19 میں شہادت ورڈ بھی آیا ہے، شہید بھی آیا، تشہدون بھی آیا، ورب بھی ایسے استعمال ہوا ہے، اور اشد بھی آیا ہے، یہ بھی ایسے ورب استعمال ہوا ہے۔ تو یہ سب جو ہے نا یہ شین ہے دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کے ورب فارم بھی استعمال ہوئی ہے اس میں، اور اس میں ناؤن کی فارم بھی استعمال ہوئی ہے، تو وہ اس میں آیا۔ اب شہید ورڈ سے یہ یعنی پورے قرآن میں اب آپ جتنی بھی جگہ یہ آیات دیکھیں گے تو آپ کو یہ سب جگہ پہ یہی ٹرانسلیشن جو ہے اس میں فٹ آئے گی، اور ہمارے معاشرے میں جو شہید ورڈ بتایا جا رہا ہے وہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت سے پروف نہیں ہوتا، ثابت نہیں ہوتا کہ یہ قرآن مجید کا کانسیپٹ ہے۔ اب قرآن مجید میں اچھا یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ جب آپ انٹرنیٹ کے اوپر آپ جا کر
گوگل پہ آپ اس کو سرچ کریں اور اس میں لکھیں مارٹرڈم ان جوڈائزم. تو جب آپ مارٹرڈم ان جوڈائزم لکھیں گے، مارٹرڈم جو ہے وہ یعنی عربک میں شہید کو کہا جاتا ہے، شہادت جو ہوتی ہے. تو مارٹرڈم ان جوڈائزم جب آپ لکھیں گے تو پورا ان کا آرٹیکل سامنے آ جائے گا، اور اس کے اندر ان کی ریلیجس کانسیپٹ پورا وہ بتائیں گے کہ وہ ریلیجس کانسیپٹ کیا ہے. وہ میں نے پورا سرچ کیا اور یہ میرے سامنے لکھا ہوا بھی ہے. تو آپ اس میں سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا مارٹر کا جو کانسیپٹ ہے انگلش میں ٹرانسلیشن، جب شہید کا ٹرانسلیشن آپ دیکھیں گے تو مارٹر آتا ہے. تو اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ جوڈازم میں کیا ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اسی طرح جوڈازم کا تو کہا جاتا ہے کہ وہ یعنی جوڈازم واز اٹ سیلف اے ریلیجن آف مارٹرڈم. تو اس کی یعنی جب اس کو پڑھیں گے تو اس میں یہ لائن لکھی ہوئی ہے کہ جوڈازم تو ہے ہی مارٹرڈم کا جو ریلیجن. اسی طرح سے یعنی یہی چیز جب آپ اسی کانسیپٹ کو مارٹرڈم ان کرسچینٹی لکھ جب سرچ کریں گے تو وہ بھی آپ کو گوگل پہ آپ کو پورا اس کا آرٹیکل آ جائے گا. اور یہ جیسس کو انہوں نے مارٹرڈم یعنی جب جیسس کو کروسیفکشن کا جو کانسیپٹ ہے ان کا کرسچینٹی میں تو اس کو وہ شہید ہی کہہ رہے ہیں. اور عرب جو کرسچنز ہیں وہ اس کو شہید لفظ استعمال کرتے ہیں جیسس کے لیے. اسی طرح سے سکھ جو مذہب ہے اس کے اندر اس میں بھی وہ شہادت کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، اور عبادت سے شہادت یعنی ان کا ایک کانسیپٹ ہے، یہ بلیف ہے ان کا سکھ ازم میں. تو آپ مارٹرڈم ان سکھ ازم لکھیں گے تو وہ بھی اس کی پوری آپ کو ڈیٹیل آ جائے گی. یہ بتانے کا مقصد یہ کہ یہ ان کے پیچھے کہاں سے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے، یعنی جوڈازم سے، کرسچینٹی سے، اور پھر اسلام کا بھی کانسیپٹ بنا ہوا ہے، اور یہ سکھ ازم کے اندر بھی یہ موجود ہے. تو یہ کانسیپٹ جو ہے یہ قرآن کا کانسیپٹ نہیں ہے، یعنی فرقوں کا کانسیپٹ ہے. اب قرآن مجید میں جو تمام انبیاء جو ہیں ان میں نبیوں کا کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے کا بھی قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ اللہ نے کسی آیت میں بھی شہید ورڈ استعمال نہیں کیا، جبکہ قتل کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. تو یعنی قتل بھی استعمال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ، پھر موت کا لفظ بھی استعمال کر رہا ہے انبیاء کے ساتھ، پھر وفات کا لفظ بھی استعمال کر رہا ہے انبیاء کے ساتھ. لیکن کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی شہید ورڈ استعمال نہیں کیا انبیاء کے ساتھ کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے ان کو شہید کہہ دیں، یعنی نبیوں کے ساتھ. ابھی تو میں نبیوں کی بات کر رہا ہوں. تو نبیوں میں جب آپ سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 144 ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد سوائے ایک رسول، قد خلت من قبل رسول، تحقیق اس سے پہلے رسول گزر چکے، کئی رسول گزر چکے. افَإِن ماتا، اگر اسے موت آ جائے، او قتلا، یا وہ قتل ہو جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے ایڑیوں پر. وَمَن ينقلب علی عقبیہ، اور جو بھی پلٹ جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر، فلن یضر اللہ شیئا، پس وہ اللہ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچاتا، وہ اللہ تم کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچاتا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جلد اللہ دے گا شکر گزاروں کو ان کی جزا. اس آیت میں جو ورڈ دیکھیں دو ورڈ آئے ہیں اس میں، ایک تو اللہ نے قتل کا ورڈ استعمال کیا اور ایک موت کا. وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد سوائے ایک رسول، قد خلت من قبل رسول، اس سے پہلے رسول سارے جو رسول ہیں گزر چکے ہیں. افَإِن ماتا، پس اگر اسے موت آ جائے، او قتلا، یا وہ قتل کیا جائے. تو اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے موت کا لفظ بھی استعمال کر دیا اور قتل کا لفظ بھی استعمال کر دیا محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن شہید ورڈ استعمال نہیں کیا، حالانکہ اس میں شہید ورڈ استعمال ہو سکتا تھا. تو قرآن مجید میں یعنی اس آیت میں بھی اللہ نے موت اور قتل استعمال کیا ہے. تو اگر موت کی بات کریں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت ہو گئی یا قتل ہو گئے تو یہ تو بات ہو سکتی ہے، لیکن شہید ورڈ اللہ نے استعمال نہیں کیا ان کے ساتھ. اسی طرح سے سورہ مریم 19 آیت نمبر 33 ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم وُلِدتُّ، اور سلامتی اوپر مجھ پر جس دن کہ میں پیدا ہوا، وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن مجھ کو موت آئے گی، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا، دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. تو اب یعنی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم وُلِدتُّ،
یوم اموت، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ جس دن مجھ کو موت آئے گی، یہاں پر بھی شہید ورڈ استعمال نہیں ہوا۔ اور سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 55 جو ہے اس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے وہاں پر وفات کا ذکر کیا ہے، شہید کا ذکر نہیں ہے۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، اور جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ بے شک میں تجھ کو وفات دوں گا، ورافیو کا، اور تجھ کو رفع کر دوں گا، الیہ میری طرف، وہ مطہروں کا من الذین کفروا، اور پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین تبعوک، اور بنا دوں گا ان لوگوں کو جو تیری اتباع کریں گے، فوق الذین کفروا، فوقیت دوں گا ان لوگوں کے اوپر جن لوگوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، یوم القیامت تک، ثم الیہ مرجعکم، پھر تم سب کے سب میری طرف لوٹ کے آؤ گے، فاحکم بینکم، پھر میں تم سب کے درمیان فیصلہ کروں گا، فیما کنتم فی تختلفون، بس جو تم آپس میں اختلاف کرتے ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس آیت کے اندر جو پہلے میں نے پڑھی تھی سورہ مریم 19 آیت نمبر 33 میں موت کا ذکر تھا، اور سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 55 میں وفات کا ذکر کیا اللہ نے کہ یا اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، اور جب کہا اللہ نے عیسیٰ بے شک میں تجھ کو وفات دوں گا، ورافیو کا الیہ، اور تجھ کو بلند کر لوں گا طرف اپنی، ومطہرو کا من الذین کفروا، اور پاک کر دوں گا تجھ کو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین تبعوا کا، اور یہ جو دوسرا میسج ہے یہ اس سبجیکٹ سے ہٹ کے نہیں، لیکن میں پھر بھی پورا پڑھ رہا ہوں دوبارہ تاکہ آپ کے ذہن میں جائے کہ بات کیا ہو رہی ہے، کہ الذین کفروا اور جاعل الذین تبعوا کا، اور میں بنا دوں گا اوپر تبعوا کا جو ان لوگوں کو جو تیری اتباع کریں گے، یعنی جو عیسیٰ کو فالو کریں گے، اللہ کہہ رہا ہے میں بنا دوں گا ان لوگوں جو عیسیٰ تیری اتباع کریں گے، فوق الذین کفروا، فوقیت دوں گا ان لوگوں پہ جو تیرا کفر کریں گے، الی یوم القیامت، یوم قیامت تک، یعنی یہ پوری اللہ نے یوم قیامت تک کی بات لکھی ہوئی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کریں گے یوم قیامت تک، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کو فوقیت دے دوں گا ان لوگوں پہ جو کفر کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو کہ اس کو آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، اور قیامت تک اس کو فوقیت دے گا اللہ تعالیٰ جو اتباع کرے گا عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو یہاں پر جو بات اللہ نے کی متوفی کا کہا ہے، وہ تجھ کو وفات، میں تجھ کو وفات دوں گا، تو وفات یہاں پہ ورڈ استعمال کیا، شہید استعمال نہیں کیا۔ اسی طرح سے جب ہم سورہ مائدہ کی 5 جب میں نے اس کی 117 اور 117 پڑھتے ہیں تو 116 سے جب پڑھتے ہوئے آتے ہیں تو 117 میں آ کے عیسیٰ علیہ السلام نے یعنی ان سے پیچھے 116 میں جو عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے سوال کیا آخرت میں کہ کیا اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری جو والدہ ہے ان کو خدا بنا دو، تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کہا تھا۔ تو 117 میں اب ان کی وہی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے آخرت کے دن، ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، نہیں میں نے کہا تھا ان کے لیے سوائے جو تو نے مجھ کو حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ تم اللہ کی بندگی کرو، ربی و ربکم، وہ تمہارا اور میرا رب ہے، وکنت علیہم، اور میں جب ان میں تھا، علیہم شہیدم ما دمت فیہم، اور میں گواہ تھا اوپر ان کے جب میں ان میں تھا۔ شہید ورڈ دوبارہ یہاں پر استعمال ہوا ہے کہ میں ان پر شہید تھا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور میں ان کے اوپر شہید یعنی گواہ تھا، ما دمت فیہم، جب میں ان میں موجود تھا، فلما توفیتنی، بس جب تو نے مجھ کو وفات دے دی تھی، كنت انت الرقیب علیہم، اور تو ان کے اوپر نگہبان تھا، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر شے پر شہید ہے۔ وہ دوبارہ ورڈ اللہ نے استعمال کیا گواہ، تو اس میں شہید ورڈ بھی آیا ہے اور وفات ورڈ بھی آیا ہے، لیکن اللہ نے شہید ورڈ جو ہے وہ گواہ ایز اے گواہ یعنی استعمال کیا ہے، اور وفات جو ورڈ ہے وہ وفات کے یعنی جو آپ یعنی جب ڈیتھ ہوتی ہے انسان کی تو اس ٹائم جب ہمیں موت آتی ہے ہر کسی بھی نفس کو، تو اللہ تعالیٰ وفات کر دیتا ہے نفس کو اس کی موت کے وقت، یعنی اس کی جو لائف سائیکل ہے وہ کمپلیٹ کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے توفی، تو یہاں لکھا ہے وفات کا ورڈ اللہ نے یوز کیا لیکن موت کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اسی
وفات کے ورڈ کو سورہ یوسف 12 آیت نمبر 101 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا ہے، اور وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ لکھا ہوا 101 نمبر آیت ہے، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اے میرے پروردگار، یعنی اے میرے رب، بالتحقیق تو نے مجھے یعنی ملک دیا، یعنی حکومت میں، ملک میں حصہ دیا، اور وعلمتنی، اور تو نے مجھ کو علم دیا، من تعویل الاحادیث، احادیث کی انٹرپریٹیشن کا علم دیا، فاطر السماوات والارض، تو سماوات اور ارض کا فاطر ہے، فطر کرنے والا ہے، انت ولی، کہ تو میرا ولی ہے، اور پھر دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، توفنی، تو مجھ کو وفات دے، مسلمن۔ تو یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے کہ مجھے، یعنی توفنی، کہ مجھے وفات دے، مسلمن، کہ میں مسلم ہوں۔ یہاں پر وفات ورڈ دوبارہ استعمال کیا ہے، اور یوسف علیہ السلام نے دعا کی ہے، توفنی مسلمن، کہ مجھے وفات دے کہ میں مسلم ہوں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ مجھے ملا دے، شامل کر لے اس میں۔ یعنی اس میں بات، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں کہ مجھے وفات دے دے۔ وفات یعنی وفات کی وہ دعا کرے، سورہ یوسف 12 آیت نمبر 101۔ انہوں نے بھی شہید کا ورڈ استعمال نہیں کیا۔ یہ ابھی تک جتنی بھی آیتیں آئی ہیں، آپ دیکھیں شہید جو ہمارے معاشرے میں بتایا جاتا ہے، اس معنی میں ایک بھی آیت نہیں آئی، جبکہ شہید ورڈ آ رہا ہے گواہ کے، پورے قرآن مجید میں گواہ کے سینس میں، یعنی اس کی، یعنی اللہ نے استعمال کیا اس کو ایز اے گواہ، شہادت گواہی، شہید گواہ، شہدا پلورل میں، گواہوں کے اس میں آ رہا ہے۔ اور جب بھی میں نے سورہ مائدہ 5 آیت نمبر 117 پڑھی، اس میں شہید ورڈ بھی آیا ہے، اور توفیتنی آیا ہے، اور سورہ یوسف 12 آیت نمبر 101 میں تو یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ مجھے وفات دے دے کہ میں مسلم ہوں، توفینی مسلمن، کہ مجھے تو وفات دے کہ میں مسلم ہوں، الحقنی بالصالحین، اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ میں شامل کر لے۔ تو وہ تو اپنی وفات کی دعا کر رہے ہیں کہ میں مسلم ہوں جب مجھے وفات دے دے۔ تو اس میں یہ پتہ چل گیا کہ وفات جو ہے وہ اسی سینس میں استعمال ہو رہا ہے، جب ہماری موت آتی ہے تو وہاں پہ وفات، یہاں پہ ورڈ استعمال ہوا ہے، یعنی جب ہماری لائف سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب تیسری جو کانسیپٹ ہے، یہ تو میں نے نبیوں سے ریلیٹڈ آیات بتائی۔ تیسرا کانسیپٹ ہمارے معاشرے میں یہ بتایا جاتا ہے، جب بھی ان کو شہید کی آیت بتاتے ہیں تو اس میں پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں تو ان کو شہید کہا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 154 میں لکھا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، تو یعنی جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں تو کیا ان کو شہید کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ جب بھی میں قرآن مجید کے یہ سبجیکٹ لوگوں سے ڈسکس کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں جو شہید کا جو کانسیپٹ اور شہداء کا جو کانسیپٹ ہے وہ قرآن مجید میں کسی آیت میں نہیں لکھا ہو، تو لوگ پھر یہ کوٹ کرتے ہیں، اور میں نے بھی آیتیں جو کوٹ کی ہیں، نبیوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو قتل بھی ہوئے تو شہید ورڈ استعمال نہیں کیا، موت استعمال کیا ہے، وفات استعمال کیا ہے، ہلاک کا جو ورڈ ہے ہلاک کا بھی استعمال ہے قرآن مجید میں، لیکن قرآن میں کہیں پر بھی شہید جو ہے وہ ڈیتھ کے لیے استعمال نہیں کیا کہ اللہ کی راہ میں جو نبیوں کا قتل ہوا وہ شہید ہو گئے۔ اور یعنی میں جو آیتیں کوٹ کی سورہ جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آیت کوٹ کی، اس میں بھی یہ بات نہیں لکھی ہوئی تھی، سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 144، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قتل اور موت کا لفظ لکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن شہید ورڈ استعمال نہیں کیا، اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور نہ ہی کسی پیغمبر کے ساتھ۔ اب جب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں تو لوگ ہمیں مجھ سے یہ ہمیشہ ارگو کرتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں وہ شہید ہیں۔ تو قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 154، اس میں بھی ورڈ شہید نہیں لکھا اللہ نے، بلکہ اس میں لکھا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور نہیں تم کہو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں۔ اب یہاں پر اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں ان کو تم مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ان کو لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ زندہ استعمال کیا، احیاء، شہید لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہاں پر بھی
اور یہاں پر اللہ نے کہا بل آیا ہوں، بلکہ وہ زندہ ہے، ولا قلہ تشعرون، لیکن تم اس کا شعور نہیں ہے۔ تو ہم اپنی طرف سے جو ورڈ شہید استعمال کر رہے ہیں اس کی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کا پیچھے جو وجہ ہے، وہ جو میں نے ریفرنس کے ساتھ آپ کو بتایا کہ وہ یہودی مذہب کے اندر یہ باقاعدہ ان کا یہ مذہبی عقیدہ ان کا، اور پھر یہودیوں سے پھر عیسائیوں کا یہودی عقیدہ بنا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جب یعنی سولی پہ چڑھایا گیا کرسچینٹی کے اندر تو ان کو شہید لفظ استعمال کیا گیا ان کے ساتھ، اور پھر یہ چلتے چلتے جب لوگ مسلمان ہوتے گئے تو لوگوں نے بھی ان لوگوں نے اس شہید ورڈ کو استعمال کر رہے ہیں آج تک، کہ جو یعنی قتل ہوتے ہیں ان کو شہید، اور ہمارے یہاں تو بہت سے سیاسی شہید بھی موجود ہیں اور مذہبی شہید بھی موجود ہیں، اور ہر فرقے کا اپنا شہید موجود ہے، اور جو مسلمان کو قتل کر رہے ہیں دونوں طرف کے لوگ شہید ہیں۔ تو یہ سارے کانسیپٹ ہمارے اندر جو ہے وہ بہت میس ہوئے ہوئے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے یہ چلتے آ رہے ہیں، اور جو ہمیشہ سے جو ان کے آپس میں درمیان میں جو ایک مومن دوسرے مومن کو قتل کر رہا ہے، ایک مسلم دوسرے مسلم کو قتل کر رہا ہے، یہ سب ایک دوسرے کے شہیدوں شہداء کی جو قبریں بنی ہوئی ہیں۔ اور یہ جو ہمارے کربلا کا شہداء کی جو بات ہوتی ہے وہ بھی وہی کانسیپٹ ہے سارا، وہ جو بھی اللہ کی راہ میں قتل ہوگا اللہ کہہ رہا ہے اس کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے لیکن اس کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ یہاں پر بھی اللہ نے شہید کا استعمال نہیں کیا۔ اچھا، اب آگے لکھا ہوا سورہ آل عمران 3 کی ایک اور، یعنی میں نے سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 154 کوٹ کی ہے، پھر سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 169 میں بھی جو لوگ شہیدوں کے اوپر ماتم کرتے ہیں، شہیدوں پہ روتے ہیں، یعنی جو شہید کے نام سے روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں اور بہت پریشان ہوتے ہیں، رونا دھونا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے قرآن مجید میں اس طرح کا کانسیپٹ نہیں لکھا ہوا، بلکہ آپ ذرا دیکھیں جب اللہ نے کہہ دیا سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 154 میں بل آیا ہوں، بلکہ وہ زندہ ہیں، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں وہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ ان کے بارے میں سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 169 بتا رہا اللہ تعالیٰ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، دوبارہ اللہ نے یہ بات کہی کہ تم نہیں حساب لگاؤ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں وہ مردہ ہیں، اموات، ان کو اموات مت کہو کہ وہ مردہ ہیں، وہ مت کہو، اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو تم حساب مت لگاؤ کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں وہ مردہ ہیں، بل احیاء ہوں، اللہ کہہ رہا ہے بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے نزدیک، یرزقون، وہ رزق پاتے ہیں۔ تو یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ زندہ ہیں اللہ کے نزدیک اور وہ رزق پاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے 170 نمبر آیت میں فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، وہ خوش ہو رہے ہیں جو ان کو دیا گیا اللہ کے، یعنی اللہ کی طرف سے اس کے فضل سے، جو اللہ کے فضل سے ان کو دیا گیا اس پہ وہ خوش ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، وہ خوش ہیں بما آتاہم اللہ من فضلی، جو اللہ نے دیا ان کو اپنے فضل سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ یعنی خوش ہو رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ابھی ان سے آ کر ابھی نہیں ملے، یعنی جو ابھی اللہ کی راہ میں قتل ہو کے یعنی ان سے نہیں ملے، ان کے بارے میں وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ کہ تم خوف مت کھاؤ نہ ہی محزون ہو۔ تو 170 نمبر آیت میں تو یہ بات بتا دی کہ وہ تو خوش ہو رہے ہیں، یعنی اللہ کی نعمت جو اللہ نے ان کو دی اس پر وہ خوش ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اس بات کے اوپر رونا دھونا، ماتم میں مجلس ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ قرآن مجید کی کسی بھی آیت سے اس طرح کی جو ہے کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے مینشن نہیں کیا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 169 اور سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 154، ان دونوں آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ شہید استعمال نہیں کیا ہے، قتل ہی استعمال کیا، اور شہید کو کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران 3 کی جو میں نے 169، 170 اور 171 میں جو اس کو وہ جب آپ پڑھیں گے تو اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، اور وہ اللہ کی نعمت جو ہے فضل یعنی ان کو جو ملا اس سے خوشیاں منا رہے ہیں، اور بے شک اللہ جو ہے وہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جب آپ 179 بھی 169 سے آپ 170 اور 171 پڑھیں گے تو 170 میں لکھا اور وہ اس میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے بہت خوش ہے، اور ان کے بارے میں جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں
اور ابھی ان سے نہیں ملے، خوشیاں مناتے ہیں۔ اور جو نیکسٹ آئے تو اس کے اندر بھی اسی سبجیکٹ پہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ اللہ کی نعمت جو اللہ نے فضل یعنی جو ان کو ملا ہے اس سے خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو اس لیے ان کے اوپر اس طرح سے ماتم کرنا یہ سب غلط ہے، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمت سے ان کو اجر دیا ہوا ہے۔ سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 157، وہ انہوں نے اپنی زندگیاں اس لیے نہیں دیں کہ لوگ ان کے نام کے اوپر سیاست کریں، ان کے نام پر ماتم کریں، یہ مجلسیں کریں اور یہ فرقے بندی کریں اور سنی شیعہ فرقے بن جائیں، آپس میں ایک دوسرے کو بلا بھرا کہتے رہیں۔ یہ اس لیے نہیں انہوں نے اپنی اگر انہوں نے اللہ کی راہ میں جان دی تو انہوں نے اس لیے نہیں دی تھی کہ تاکہ یہ بات کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ان کے نام کے اوپر یہ سارے کام کریں۔ تو اس لیے یہ بات کے جو لوگ جو کر رہے ہیں وہ ان آیتوں کو بغیر سمجھے کر رہے ہیں، اور باپ دادا کے عقائد جو ہیں اس کی بیسس پہ اور نفرتیں ایک دوسرے سے پھیلا رہے ہیں۔ ان کو بالکل نہیں کرنا چاہیے اس آیت کے مطابق، کیونکہ جنہوں نے اپنی جان اللہ کی راہ میں دی ہے وہ اس نعمت کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیوں دی۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 157 جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ آیت ہے، جس میں سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 157، اس میں جو دو ورڈ آئیں گے، ایک قتل کا بھی ورڈ آئے گا، ایک موت کا بھی آئے گا۔ اس میں بہت امپورٹنٹ میسیج ہے، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ، او متتم، یا تمہیں موت آ جائے، لا مغفرۃ من اللہ، تو اللہ کی طرف سے مغفرت ہے تمہارے لیے ضرور، ورحمتن، اور رحمت ہے، خیر بہتر ہے، مما یجمعون، جو وہ جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں کوئی قتل بھی ہو سکتا ہے اور اس کو موت بھی آ سکتی ہے، تو یعنی اللہ کی راہ میں زندگی گزارتے ہوئے کسی کا قتل بھی ہو سکتا ہے اس بات کے اوپر کہ وہ اللہ تعالیٰ کے میسج کو ڈیلیور کر رہا تھا، یا اس کو اپنے ٹائم پر ایک موت بھی آ سکتی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے لمغفرۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، ورحمت، اور رحمت ہے۔ تو دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ دونوں کے لیے، چاہے وہ اللہ کی راہ میں قتل ہو یا نہ ہو، فزیکل ڈیتھ بھی اس کی اگر ہوگی تو دونوں چیزوں میں جو وہ اپنی زندگی میں ایفرٹ کر رہا ہوگا اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق خود عمل کرے، ایمان لائے، عمل کرے اور لوگوں کے ساتھ شیئر کرے، اسے کہتے ہیں اللہ کی راہ میں کام کرنا۔ یعنی خود ایمان لائے اور خود عمل کرے اور پھر لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرے، تاکہ لوگ بھی ایمان لائیں، لوگ بھی عمل کریں، اور اس کے جو نعمت ہے اور جو ان کے عقائد ہیں وہ درست ہوں، اور وہ بھی یعنی مرنے کے بعد وہ بھی سارے فروٹس جو اللہ تعالیٰ نے نعمت کا جو ذکر کیا ہے وہ ان کو بھی ملے۔ تو اس کو کہتے ہیں اللہ کی راہ میں زندگی گزارنا، کہ عمل خود ایمان لائیں، عمل کرنا اور لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا آیات کے ساتھ۔ تو یہ جو میں نے ابھی آیات کوٹ کی، ان آیات میں وہ تینوں طرح کی چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں۔ ایک تو جو میں نے شروع میں بتایا کہ شہید ورڈ کو پہلے ڈسکس کیا، پھر میں نے اس میں نبیوں کی جو قتل اور یعنی ان کے بارے میں جو ورڈ ہے وہ بھی ڈسکس کیا ہے، موت کا بھی ڈسکس کیا ہے، وفات کا بھی ڈسکس کیا، اور پھر ایمان والوں کے بارے میں جو قتل ہو جائیں ان کے بارے میں بھی ڈسکس کیا، اور ان کو موت آ جائے تو اس کے بارے میں ڈسکس کیا۔ تو اس پورے ٹاپک کو میں نے ان تین طرح سے یعنی اس کو کور کیا ہوا میں نے، کہ ان کو جب ہم یعنی اس ٹاپک کو جب ہم ان سارے اینگل سے دیکھتے ہیں تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو شہید کا جو کانسیپٹ ہے اس کا قرآن مجید سے، دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ یعنی آپ کو قرآن مجید میں یہ ملتا ہی نہیں ہے کانسیپٹ جو ہمارے معاشرے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ کا اس پہ کوئی کوشچن ہو تو میں نے یہ ٹاپک اس لیے کور کیا تاکہ آپ لوگ اگر اس کو دوبارہ سن بھی لیجئے گا پورا، میں نے اس میں ریکارڈڈ اسپیس ہے، اور کوئی کوشچن ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے میں یہ ٹاپک ہی میرا مقصد تھا کہ ایک ڈیلیور کروں آپ کو، اور آپ لوگ اس کو سنیں اور دوسروں سے بھی شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔ اگر سوال